ان کو سکون مہیا کرے، ان کو چین آئے، تاکہ وہ لوگ آج جس کرب سے گزر رہے ہیں اور جو فوجی ہمارے شہید ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے۔ اور جو کوششیں کی جا رہی ہیں، میری دعا ہے کہ جو بچ گئے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت لے کر آئے۔ اور باقی جہاں تک بات کی آپ نے فیصل، ان باتوں کی، انڈیا کے دورے کے حوالے سے بھی بات کی، پنجاب کے حوالے سے بھی بات کی، تو میں گزارش کروں کہ صدر پاکستان کا جو دورہ تھا، میں اس کو بڑی اہمیت کا حامل سمجھتا ہوں۔ یہ تو کہا گیا کہ نجی دورہ تھا، لیکن انڈیا کے حوالے سے جو بھی دورہ ہوتا ہے، اگر نجی بھی ہو، نجی نہیں رہتا۔ اور خاص طور پہ ان حالات میں جب آپ امریکہ کے متعلق آپ نے ایک لائن لی ہے اور اپنی فارن پالیسی آپ ری وزٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ایک آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی سمجھدار اینکر ہیں، میں آپ کے فوڈ آف تھاٹ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، جب سے آپ نے یہ لائن لی ہے امریکہ کے متعلق، نیٹو سپلائی بند کی، جب آپ نے ایئر شمسی بیئر خالی کروایا، جب آپ نے بان کانفرنس کا بائیکاٹ کیا، اس وقت سے فیصل آپ دیکھ لیجئے کہ عجیب طرح کے امریکہ کی سچویشن نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے، اور خاص طور پہ جب صدر پاکستان نے انڈیا کے دورے کا اعلان کیا، تو آپ بلوچستان کے اندر دیکھ لیجئے، گلگت بلتستان کے دیکھیے کہ وہاں پر یکدم کیا ہوا۔ اسی طرح سندھ کے اندر بھی ایک یکدم لہر آئی، حالانکہ وہ سندھ میں پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن شوکت صاحب قطع کلامی آپ ڈائگریس کر رہے ہیں، میں واپس آپ کو پوائنٹ پہ لے آؤں۔ ان کے دورے کی تو میں نے تعریف کی کہ کیا بہترین طریقے سے صفائی سے ہینڈل کیا گیا، بڑا زبردست کام ہوا، داد ہے میری ان کو۔ میری واپس لائن پہ آتے ہیں ورنہ وقت گزر جائے گا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ نجی دورہ نہیں تھا، ہمیں بھی پتا ہے، اسٹریٹجکلی ہینڈل تھا، لیکن اس نجی دورے پہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ، رحمان ملک صاحب، کراچی میں پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً 45-50 لوگ مارے گئے، رحمان ملک صاحب وہاں کیا دعا مانگنے گئے تھے پاکستان کے لیے؟ میرے خیال میں فیصل وہاں پر بھی ایک وہ وزیر، آپ کو پتا ہے کہ وزیر کیا انٹیریئر ہے کہ ایکسٹیریئر ہے؟ ہوم منسٹر ہے رحمان ملک صاحب، اور وہ کراچی میں بھی اسی طرح آتے ہیں۔ آپ کی بات کی دیکھیں، تو انڈیا کو بھی چکر دینے گئے تھے؟ میری گزارش سن لیں، وہاں پر جا کر جو آپ نے ابھی کہا کہ انہوں نے $10 لاکھ کا نذرانہ دے دیا، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح صدر پاکستان نے وہاں پر جا کر وہ ان کا جو مزار ہے، وہ پاکستان کیا دنیا کے ہر بسنے والے مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی توجہ کا مرکز ہے۔ اور فیصل مسجد جب سربراہان مملکت جاتے ہیں، اوکے دیکھ لیجئے، میں واپس آتا ہوں، جاوید صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اجمیر شریف میں دعا کرنے گئے تھے کہ کراچی کے حالات بہتر ہوں یا کس طرح؟ وہاں پہ کیا ایک لفظ کر دوں پھر جاوید صاحب کو دے دیجئے گا۔ دیکھیں جو فیصل مسجد بنی ہے، آپ کے سعودی عرب کے سربراہان مملکت نے اس کے لیے آپ کو ٹوٹل انویسٹمنٹ دی۔ آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو غریبوں کے لیے شروع ہو گیا ہے، ٹوٹل ڈونر ہے، پورا دنیا کے جو ڈونرز ہیں، جو یو این او کا ایک ادارہ ہے، اس کے تابع۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر یہ اس کے جو ایکسپینشن کے لیے پیسے دیے گئے، میں سمجھتا ہوں بطور صدر مملکت اس سے میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا کام اور صحیح بات ہے، سعودی عرب سے ملائیں گے، بالکل صحیح ہے، جس کی خیرات اور زکوٰۃ پہ آپ چلتے ہیں آپ اس سے ملائیں گے۔ جی جاوید صاحب فرمائیے، کیا کہیے گا؟ جی جاوید صاحب کہیے۔ سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے فوجی جو ہیں جو دبے ہوئے ہیں برف کے نیچے، ہم سب کو، پوری قوم پہ، یہ آپ نے بالکل صحیح تجزیہ کیا، پوری قوم کو چاہیے کہ اس وقت یکسو ہو کے ان کی جو ہے ان کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہوں، ویجل رکھیں، پریشر رکھیں، اور کام جو ہو رہا ہے ریسکیو کا اس کے اوپر کنسنٹریٹ کریں۔ کیانی صاحب نے بہت اچھا کیا کہ وہاں پہ گئے اور موقع پہ اس وقت موجود رہے، اور جو بھی ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو جانیں پاکستان کی حفاظت کے لیے جو دی جا چکی ہیں اور جو دی جا رہی ہیں، جو آئندہ دی جائیں گی، ان کے رتبے کو کوئی کم نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو بلند ترین رتبہ ہے وہ ان کے لیے مختص۔ ابھی یہ ایک اس میں کوئی شک کی بنیاد نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ جنگ، امن، سیاچن، کشمیر، یہ دوسری بات ہے، لیکن آج کے موقع میں پاکستان کا نمبر 1 پرائرٹی اس وقت ان لوگوں کی حفاظت، ان لوگوں کو باہر لانا ہے، ان لوگوں کے لیے ریسکیو آپریشن کرنا ہے، دیٹ از نمبر 1۔ جی دوسری بات ہے صدر صاحب کا جاوید صاحب، میں قطع کلامی کروں گا، بسر صاحب ٹیلی فون آپ لائیو ہیں، خیال کیجئے ٹیلی فون کا استعمال سے پرہیز کیجئے، تمام آپ کی بات دنیا کی باتیں سن رہی ہے۔ جی جاوید صاحب فرمائیے۔ جی دوسرا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ حاضری،
ذاتی طور پہ ان کا بہت اچھا قدم ہے. آپ اللہ تعالی ہم سب کو, انہوں نے انسانیت کی بہتری کے لیے دعا کی, اپنے لیے دعا کی. جی جی. اور اس پہ میں کچھ نہیں کہتا, لیکن آپ نے صحیح فرمایا, اگر تو انہوں نے یہ $1 ملین اپنے ذات سے دیا ہے تو اس ذات کو, اس کو چیک کو, اس اماؤنٹ کو انہیں بتانا چاہیے کہاں سے آیا اور انہوں نے کیسے ڈونیٹ کیا. اگر یہ پاکستانی خزانے سے گیا ہے تو اس کی اپروول پہلے لینی چاہیے تھی. یہ کسی حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتح نہیں ہوتی ہے. اور یہ آپ دیکھیے کہ جو یہ ایک مغلیہ سرکار کی طرح ان کے صاحبزادے نے بھی پرائم منسٹر کو آرڈر دیے تھے کہ مسٹر پرائم منسٹر, یو ول ناٹ ڈو دس, یو ول ناٹ کنٹراوین ویانا کنونشن. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ پاکستان کو اپنے آباء و اجداد کی جاگیر سمجھنا چھوڑ دیں اور یہ جس خدمت کے لیے آتے ہیں وہ خدمت کریں تو بہتر ہے. اور یہ انہوں نے جو زندگی عذاب کی ہوئی ہے 18-19 کروڑ عوام کی, اس میں ان کے لیے یہ شوشے جو ہیں یہ اس کو جس طرح کی کوریج دی جاتی ہے, یہ ایک ایک منٹ ان کا, اور یہ جو ان پہ اخراجات ہو رہے ہیں وہ اخراجات یہ ذرا دیکھیں کہ یہاں کے بھوکے ننگے افلاس زدہ جو خودکشیاں عوام کر رہے ہیں اور ان کو اپنے یہ نجی دورے ہوں یا کہیں اور چڑھاوے چڑھانے ہوں. اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان 19 کروڑ عوام کی حالت بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ جو ہے وہ بھی گئی ہوگی ساتھ, کہ یہ اگر انہی کا خون لے کے آ رہے ہو تو یہ میں قبول نہیں کروں گا. آئیے ابراہیم صاحب کیا کہے گا سچویشن؟ نہیں سر, مجھے آپ سے ایک گلا ہے فیصل, نہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. فرمائیے یار اس قسم کے لوگوں کو کیوں بلاتے ہو آپ کہ جن لوگوں کو گھر والے نہیں, کیوں اس لوگوں کو بلا کے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے جب یہ وردی میں ہوتے ہیں تو ان کی غیرت پتہ نہیں کدھر جاتی ہے. آج ان کی غیرت پارٹی کوئی ہمارا ایسے لوگوں کو بلا کے آپ کیوں پروگرام میں بیٹھا کرتے ہو؟ میں آپ دونوں سے گزارش ہے ایک لمحہ پرہیز کیجیے. شوکت صاحب میری عرض ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک منٹ ٹھہرے جناب علی. جاوید صاحب ٹھہریے, تھرڈ کلاس لوگوں کو ابھی ہم بلا جاوید صاحب ٹھہریے, شوکت صاحب آپ بھی ٹھہریے. شوکت صاحب چینل پہ دیکھتا ہوں شوکت صاحب اجی قبلہ شوکت صاحب, جناب شوکت مسرا صاحب کیوں بلاتے ہو آپ ان کو یار؟ آپ جاوید صاحب ایک لمحہ ٹھہریے ذرا. جاوید صاحب ایک لمحہ ٹھہریے. شوکت صاحب ان قسم کے لوگوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یار میں کہتا ہوں ان کی غیرت اس وقت ہوتی تھی جب یہ وردی میں تھا, اس وقت غیرت اس کی چپ ہو گئی تھی. آج یہ بیٹھا یہاں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, مجھے پتا ہے یہ کتنی غیرت والا ہے. شوکت صاحب جاوید صاحب ایک لمحہ ٹھہریے. جاوید صاحب ایک لمحہ ٹھہریے. جاوید صاحب ایک لمحہ. شوکت صاحب معذرت, شوکت صاحب میری آپ سے گزارش ہے. شوکت صاحب میری گزارش سن لیجئے. اور یہاں پہ آگے یہ بھاشن دیتے ہیں. جاوید صاحب ایک لمحہ ٹھہریے. یہی کہا کہ یہ فوجی ہے. جاوید صاحب ٹھہریے. شوکت صاحب میری عرض سنیے. اب نارمل آدمی کو بلا کے پروگرام کو شوکت صاحب میری عرض سنیے. اگر آپ اس لہجے پہ جائیں گے تو پھر جو جوابی کارروائی ہوگی اس وقت مجھے روکنے کو مت کہیے. یار مجھے ایک بات بتاؤ, اس بندے کی برتھ کیا ہے جس کو آپ بلاتے ہو؟ کیا یہ کسی اچھا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شوکت صاحب پہلے بیک گراؤنڈ تو بتاؤ یہ کون؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ سیاسی اداکار ہے جن کو آپ بلا لیتے ہو. جی جی یہ سیاسی اداکار ہے, یہ کون ہے؟ یہ ابراہیم صاحب آپ وہاں موجود ہیں. آپ ابراہیم صاحب نے اس معاملے میں کچھ فرمائیے گا. میں تم سے جی جی شوکت صاحب ٹھیک ہے. جی ابراہیم صاحب فرمائیے. اب نارمل آدمی ہے اور عمر جو سسے میں اصل کام نہیں کرتی. یہاں پہ میراثی اور میراثیوں کو بلا لیتے تم یہاں پہ. اسٹوپڈ آدمی ہے جس کو تم بلا کے پروگرام. جی جی شوکت صاحب پرہیز فرمائیے, لہجے میں پرہیز فرمائیے. ابراہیم صاحب کہیے. ابراہیم صاحب کہیے. آپ قسم کے چمچے لے آتے ہیں آپ. دیکھ رہے میری بات سنو پہلے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے.